السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر کی نماز کیسے پڑھیں؟ میں آج کی اس ویڈیو میں وطر کی نماز کا طریقہ سکھاؤں گی۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وطر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وطر کی کتنی رکعت میں ہم نے سورت ملانی ہے، کون سی رکعت میں ہم نے ثنا بسم اللہ کب اور کہاں پڑھنی ہے، کہاں نہیں پڑھنی۔ اسی طرح وطر کی کون سی رکعت میں ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں، دوسری میں یا تیسری میں، دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ وطر کی نماز کیسے پڑھے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وطر کی نماز کا مکمل طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل گائیڈ کرنے جا رہی ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل اسکپ نہیں کرنا ہے۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو وطر کی نماز کا طریقہ آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا، کیونکہ میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب نیت ہے کیا؟ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ علماء نے لکھا ہے اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اب نیت کریں۔ نیت کی میں نے 3 رکعت وطر واجب کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر اس طرح بھی ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں وطر کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، دل ہی میں ارادہ کر لیا، جب بھی ٹھیک ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ تکبیر تحریمہ اور قرات میں آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچنی چاہیے، اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ ہم دل ہی میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی نمازیں ضائع کرتے ہیں۔ دل ہی میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں الفاظ ادا ہونے چاہیے۔ اب سب سے پہلے ہم نے نیت کی۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر اب ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک۔ بہت سے لوگ ثنا سے پہلے بھی تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ یا پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کر۔ اب سب سے پہلے نماز میں ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد ہم نے اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ اب پڑھیں گے ثنا پڑھنے کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد آمین، اور اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت میں لائیں گے۔ جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہوں ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں گے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ترتیب ضروری ہے، یعنی الٹ نہیں پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی طرف سے سورۃ الناس کی طرف آئیں گے، الٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے، نہ کہ پچھلی سورت۔ آپ سورت ملائیں گے، اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ، یہ 7 مرتبہ۔ اللہ اکبر
کہہ کر بیٹھ جائیں گے۔ یہاں دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ کو وہ یاد ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں۔ سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم دوسری رکعت میں پہنچ جائیں گے۔ اب ہم یہاں پر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی جیسے دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھ لی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی سورت ملائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اب ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر دونوں سجدوں کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے۔ اسے پہلا قعدہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے تشہد مکمل پڑھنی ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات آخر تک پڑھیں گے، نہ درود پاک پڑھیں گے اور نہ ہی کوئی دعا پڑھنی ہے۔ تشہد مکمل کرنے کے بعد اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم درود پاک بھی پڑھیں گے یا پھر خاموش بیٹھے رہیں گے، اتنی دیر تو آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم آ جائے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پر ہم نے تشہد کمپلیٹ کرنی ہے، اور تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت میں لائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں ہم نے کوئی سورت ملانی ہے یا نہیں۔ وتر کی تمام رکعتوں میں سورت ملائیں گے، اگر نہیں ملائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں بھول گئے ایک الگ مسئلہ ہے، پھر سجدہ سہو لازم آئے گا، لیکن ہم نے سورت ضرور ملانی ہے۔ تینوں رکعتوں میں سورت ملائیں گے۔ تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد اب ہم نے تکبیر قنوت کہنی ہے، یعنی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم تکبیر جو کہتے ہیں یہ تکبیر کہیں گے، اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تکبیر قنوت کہہ لینی ہے، اللہ اکبر تکبیر قنوت کہنے کے بعد اب ہم نے دعائے قنوت یہاں پر پڑھ لینی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ تکبیر کہی آپ نے، تکبیر قنوت اللہ اکبر، اب ہم دعائے قنوت ہی شروع کریں گے، مکمل دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھے گا؟ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ پہلی فرصت میں دعائے قنوت یاد کرے، لیکن جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی تو وہ 3 دفعہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب ہم نے دعائے قنوت پڑھ لی، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہوں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، پھر دونوں سجدے کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہمارا آخری قعدہ ہے، اس میں ہم نے مکمل تشہد پڑھیں گے، پھر ہم درود پاک بھی پڑھیں گے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم سلام پھیر دیں گے۔ یہ وتر کی نماز پڑھنے کا بالکل صحیح طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بہت سارے لوگ
چند چیزیں نہیں جانتے تھے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور یہ چیز بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھنی ہے، کب نہیں پڑھنی۔ تو بہت سے لوگ اتحیات تشہد سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، درود سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا اسی طرح ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، یا دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے یا پھر کوئی سورت ملانی ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پھر کہیں پر بھی نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم نماز کے شروع میں پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھ چکے، اس کے بعد پھر ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم پوری نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ نہیں پڑھیں گے کہیں بھی۔ باقی جتنی بھی رکعتیں، ان میں جب بھی ہم کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا پھر کوئی سورت میں لائیں گے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔